بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ تعالیٰ خوشی سے دیتا ہے۔ اگر رزق میں کشادگی اور فراخی چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، چاہتے ہیں کہ زندگی میں کسی کو مجبور نہ ہو جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا جائے اور مخلوق خدا سے نفی ہو جائے، زندگی بہتر سے بہترین جائے، اولاد پر منبردار ہو جائے، صلہ رحمی قائم و دائم رہے، کاروبار میں برکت و کشادگی چاہتے ہیں مگر کوئی سوال کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تنخواہ برکت والا بن جائے، روزگار ملازمت تنخواہ میں برکت نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ کمائی توڑا ہو مگر برکت والا بن جائے، روزگار کی تلاش میں ہے لیکن کوئی روزگار نہیں مل رہا، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، نمازی بھی ہے صدقات بھی دیتا ہو اعمال بھی کر رہا ہو لیکن پھر بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج کا وظیفہ خصوصاً وہ بہن بھائیوں کے لیے خزانوں سے خزانہ ہے جو ان مشکلات کا شکار ہے اور سامنا کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، وقت مختصر لیتے ہیں تاکہ وظیفہ سمجھ سکے، جاتے ہیں وظیفہ کی طرف، لیکن گزارش تو سماعت فرمائیے۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اس لیے وظیفہ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اجازت کے بغیر وظیفہ نہ دیا جائے گا یا نہ کہنا۔ سالوں بھر ایسا کمالات اور معجزات والے وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ وظیفہ کرنے کے بعد دعائیں دیں گے۔ مجرب ترین پاورفل نبی وظیفہ اور قرآنی وظیفہ ایک سورت نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد پڑھ لیجئے۔ محترم ناظرین، سماعت فرمائیے وظیفہ، لیکن سب سے پہلے ذکر کی فضیلت نوٹ فرما لیں۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ذکر دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت سردار اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہننا ہے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، رزق کی تلاش موت کی تلاش سے زیادہ قوی یعنی مضبوط ہے، کیونکہ موت پوری روزی کا لینے کے بعد آتی ہے مگر رزق ہر وقت آتا رہتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے یعنی زندہ فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے، جب بھی رزق اسے ضرور مل کر ہی رہے گا، جیسا کہ موت یقینی طور پر آ کر رہتی ہے۔ رزق کی کمی اور معاشی بدحالی کی ایک وجہ، عمومی طور پر انسان رزق کی تلاش میں ایسا مگن رہتا ہے کہ موت اور آخرت کی فکر سے اکثر غافل ہو جاتا ہے۔ مال کمانے کی دہن بھی ایسی سوار ہوتی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بس مال جمع کرنے مشغول رہتا ہے اور اپنے خالق و مالک اور رازق یعنی رزق دینے والے کو گویا بھول ہی جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے اتنی محنت و کوشش کے باوجود معاشی بدحالی سب کے سامنے ہے کہ آج تقریباً ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیماری اور پوری نہیں پڑتی کا رونا وار رہا ہے۔ ایک کاش مسلمان رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ احکام الہی کا بھی خیال رکھتے تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا۔ عبرت کی نگاہ سے اس حدیث کو پڑھیں۔ دنیا کی فکر محتاج لاتی ہے۔ تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کی جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا سے مال بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، وہ سورت والا وظیفہ نوٹ پر مالے جو نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد وظیفہ کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جاتے ہیں اس سورت کی وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ نوٹ پر مالے۔ نمبر 1، بعد نماز فجر یا 2 سنتوں کے بعد آگے پیچھے 11 بار درود شریف اور بیچ میں 11 بار تسبیح یا معوذ کی پڑھ کر دعا کیا کرے۔ نمبر 2، بعد نماز عشاء 7 بار آگے پیچھے درود شریف اور بیچ میں 14 تسبیح اور 14 دانے یعنی 1400 مرتبہ یا وہاب پڑھ کر دعا کیا کرے۔ انشاءاللہ رزق میں فراغت اور برکت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ
دو وظیفے لکھے گئے، کوئی ایک بھی پڑھ کر لیا کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح جو بندہ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد سورہ شورا کی ایک آیت پڑھتے ہیں، یعنی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی 70 مرتبہ روزانہ بعد نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد، انشاءاللہ ساری زندگی رزق کی تنگی ختم ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہو جائے گی، ہر موقع پر کامیابی ہی کامیابیاں ملے گی۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔